آج ہم بات کریں گے کتاب اور انسان کی دوستی کے حوالے سے۔ کتاب اور انسان کی دوستی صدیوں پرانی ہے۔ جب سے انسان نے جنم لیا ہے تب سے لکھنا شروع کیا ہے اور تب سے ہی پڑھنا شروع کیا ہے، تو یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی کتاب اور انسان کی دوستی کا جو ایک تعلق ہے، جو ایک بھرم ہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے ہمارے گیسٹ موجود ہیں، جناب شہزاد احمد صاحب۔ شہزاد احمد صاحب کتابوں کے تقسیم کار ہیں۔ یہ کام وہ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں اور کار خیر سمجھ کے کر رہے ہیں اور اویئرنیس کے حوالے سے کر رہے ہیں اور بک ریڈنگ کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دینے کا انہوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ شہزاد احمد صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ عاشق صاحب۔ اچھا، کتابوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اور آپ کے اندر یہ شوق پایا جاتا ہے کہ کتابیں آپ نے تقسیم کرنی ہیں، یہ شوق آپ کے اندر کیسے آیا؟ جی، چونکہ میں خود کتابیں پڑھتا ہوں، اچھا، تو اس حوالے سے پھر آج کل جو ہے وہ ذرا کم ہو گیا لوگوں کا رجحان کتابوں کی طرف، تو کتاب کی اہمیت کے حوالے سے یہ کام میں نے بیٹھے بیٹھے اچانک میں نے بولا یہ شروع کرتا ہوں، تاکہ جو ہے مختلف اداروں سے، اکیڈمیوں سے لے کے پھر مختلف آفیسز اور اداروں کو دے دوں، تاکہ کتاب کی اہمیت برقرار ہے اور ہر جگہ لائبریریاں ہوں اور ہمارے بچے، اساتذہ، طلباء اور طالبات سب جو ہے اس سے مستفید ہو، کیونکہ علوم جو ہے زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کتابوں میں ہی ہے۔ جی سر، تو اس حوالے سے میں جو ہے وہ کر رہا ہوں اپنا کام۔ یہ شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو؟ کب سے ہے یہ شوق آپ کا؟ شوق تو ظاہر ہے سر بچپن ہی سے ہے، جب سے ہم لوگ مطلب ہوش سنبھالا ہے، یعنی کہ جب ہمیں سمجھے یہ ادب کیا ہے، زبان کیا ہے، ان میں زبانیں مطلب میں اردو، فارسی، پشتو سارے پڑھ لیتا ہوں، میں ان کا مطلب پڑھاتا بھی ہوں، تو مجھے مطلب اس ٹائم سے پہلے خود والد صاحب بھی میں ہمارے جو ہے وہ پڑھے لکھے تھے ماشاءاللہ، تو وہ پڑھتے تھے اور خود بھی وہ شاعری سے شغف کر رکھتے تھے، ادب سے میں خود بھی رکھتا ہوں شغف، پڑھتا رہتا ہوں اچھے اچھے شاعروں کو، تو میں سمجھتا ہوں سب کو پڑھنا چاہیے، چونکہ ہمارے ہاں ایک سرمایہ ہے ادیبوں کا، جو ہے اردو میں ہے، چاہے فارسی میں، پشتو میں ہے، حتیٰ اور زبانوں میں بھی ہے، بلوچی، براوی، تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو اس طرف راغب ہونا چاہیے۔ ہمارے کلچر کے بھی جو ثقافتی وہ ہے مطلب معلومات ہے، وہ بھی سارے کتابوں میں ہی ہے، تو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، لکھیں گے نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارے زبان کیا ہے، ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری ثقافت کیا ہے؟ تو جب ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، تبھی ہمیں سمجھ آئے گا۔ اچھا، آپ نے کتابوں کی تقسیم کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اور اس مشن کو لے کے چلے ہیں، آپ کوئٹہ میں یہ کام کر رہے ہیں۔ جی اب سر۔ تک آپ نے اس سلسلے میں کتنے فورمز کو، کتنے اداروں کو کتابیں دی ہیں؟ جی، میں تو کوشش ہے کہ زیادہ تر بہت سی جو اداروں یا بہت سی اس تک جو ہے رسائی حاصل کر سکوں، لیکن یہاں پہ مسائل، ایک تو میڈیا بھی ماشاءاللہ وہ ابھی چھا گیا ہے، تو لوگ جو ہے، میڈیا بھی بری چیز نہیں ہے، لیکن میڈیا کا جو ہے وہ مس یوز کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ٹچ رہنا چاہیے کہ میڈیا اور کتاب جو ہے ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ تو میں اب تک اسلامیہ کالج کو جو ہے بکس فراہم کی ہے، پشتو اور بلوچی اور براوی اکیڈمی سے اور ازرگی اکیڈمی سے، تو میں ان سب کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور الصادق گرامر اسکول ہے، تو اس کے علاوہ بھی میری کوشش جاری ہے، حتیٰ کہ میں کچھ ایسے اداروں میں بھی گیا ہوں جہاں صرف لائبریریاں ہیں، اور وہاں مطلب جیسے لاء کالج ہے، وہاں پہ اس نے صرف لاء کی بکس ہیں، تو میں نے ان کو بھی یہ مشورہ دیا کہ آپ جرنل بکس بھی رکھیں، تاکہ جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مطلب فارغ اوقات میں جو ہے مطلب اور بھی جرنل بک اسٹڈی کریں ثقافت کے حوالے، زبان کے حوالے سے۔ تو میری تو کوشش ہے سر کہ انشاءاللہ سارے پاکستان تک میں اپنا یہ وہ کروں۔ اچھا، یہ کتابیں آپ کو فری میں ملتی ہیں اور آپ آگے فری میں ہی دیتے ہیں؟ جی سر، مجھے فری میں ملتی ہے اور میں فری میں ہی دیتا ہوں، اور بلکہ اس سے پہلے بھی میں نے جہاں مجھے مطلب 10 یا 20 روپے میں اس طرح کے کباڑی سے مجھے چھوٹی چھوٹی کتابیں ملی، وہ بھی میں نے اسکولوں میں جا کے جو ہے مطلب ڈسٹریبیوٹ کی ہے اسٹوڈنٹس میں اور اساتذہ میں، تو میں انشاءاللہ یہ بھی کوشش ہے کہ اگر کدری سے مطلب کم قیمت میں بھی ملتی ہے، جیسے کباڑی میں اچھی اچھی کتابیں آ جاتی ہیں، تو میں قیمتاً بھی اس کو لے کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہوں، بشرطے کہ جتنا میں افورڈ کر سکتا ہوں۔ اچھا، ابھی تک آپ اسلامیہ کالج میں اور یہ اسکولوں میں ہی دے رہے ہیں یا کوئی ایسا ادارہ یا آپ نے کوئی ایسی بلڈنگ آپ کے پاس یا چھوٹا سا کوئی کمرہ موجود نہیں ہے کہ جہاں پہ آ کے لوگ، بڑے بچے، نوجوان سارے آ کے وہاں پہ جیسے کہ ایک باقاعدہ لائبریری کی شکل ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسا سوچا ہے آپ نے؟ میں بالکل سوچا ہے، میرے پاس تو کتابیں، میں خود بھی بہت سی کتابیں ہیں میرے پاس جو میں نے خریدی ہے، مختلف زبانوں کی ہے،
ادب کی اور ثقافت وغیرہ کی، مجھے سب ثقافتوں سے جو ہے وہ مجھے مطلب سمجھو پیار ہے ان سے، مطلب چاہے مطلب، اور میں بڑا مطلب صوفیانہ کلام بھی پڑھتا ہوں، جیسے مطلب اولیاء شاہ کا ہے داتا سب، میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں پنجابی بھی اچھی طرح پڑھ سکوں، سرائکی پڑھ سکوں، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، ان میں بڑا اچھا صوفیانہ کلام بھی ہے۔ تو بالکل مطلب حالات تو وہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن اگر اس طرح کی جگہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی اپنے لیے اس طرح کوئی جگہ بناؤ، لائبریری بناؤ، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ آ کے اسٹڈی کریں، وہاں پہ مطلب بیٹھیں، جس طرح بعض محمد شہید لائبریری ہے، اس کا بھی میں نے وزٹ کیا ہے، ان کو بھی میں نے بولا ہے انشاءاللہ میں ان کو بھی کتابیں فراہم کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ یہ مسائل ہیں کہ لوگ، میں ان سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، البتہ ظاہر ہے وہ آنے جانے کا خرچہ تو اسی پہ ہی ہوگا، تو چونکہ بہت سے جگہ دور بھی ہوتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یا کوئی کانٹیکٹ نمبر دیں یا کوئی درخواست دیں، تو لوگ اس سے بھی ہچکچاتے ہیں، حالانکہ تو ظاہر ہے یہ بھی اس کے بغیر بھی دے دیتے ہیں جو ہمارے جاننے والے ہیں، لیکن میں کہ چاہتا ہوں کہ ان کی بھی ایک جو مجبوری ہے، فارمیلٹی ہے، وہ بھی پورا ہو تاکہ وہ بھی خوش ہو۔ ابھی بھی میں ایک اسکول سے وزٹ کر کے آ رہا ہوں جس کو میں نے بک دیے تھے، میں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے چونکہ کتابیں آپ کو مل گئی تو ایک لیٹر اور شکرانے کے طور پہ دے دیں تاکہ اگلے خوش ہوں کہ مطلب جو فارمیلٹی ہے وہ پورا ہو، آگے سے اور بھی کوآپریٹ کریں گے۔ تو ہماری تو سر یہی کوشش ہے۔ کوئی ابھی تک کوئی مشکل پیش آئی ہے آپ کو اس مشکلات چھوٹے سے تو سفر ظاہر میں؟ ہیں، بالکل سر، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو ایک درخواست تک یا ان کے اچھا، کانٹیکٹ درخواست نمبر، تک دینا بھی پسند نہیں تو کرتے؟ وہ میں کہتا ہوں اس میں کیا آ جاتا ہے، میں ایک درخواست کو کیا کرنا ہے، ظاہر ہے میں نے اسی کو ہی دینا ہے۔ تو یا اور اس طرح کے جو ہے جتنے بھی اکیڈمیا ہے، حتیٰ کہ میں جو ہے ان سے ایک اپلیکیشن لے کے کئی کاپیاں کا خود جیب سے کرا کے باقی اکیڈمیز کو دے دیتا ہوں، تو پھر جو ہے مطلب جہاں پاسبل ہوتا ہے تو میں پیدل اگر پاسبل ہو یا نزدیک ہو تو وہ تو میں لے آتا ہوں، لیکن اگر دور ہو اور مطلب کتابیں زیادہ ہوں اور سامان مطلب بھاری ہو تو پھر ظاہر ہے مجھے ان سے وہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ خود آ کے کنونس کا بندوبست کر کے لے جائیں، کیونکہ میرے پاس ظاہر ہے کنونس بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کا عزم اور حوصلہ مضبوط ہے؟ انشاءاللہ سر، میرا اپنے اس لمبے سفر پہ آپ نے جو تیاری کی ہوئی ہے، جی سر، جی سر، انشاءاللہ حوصلہ مضبوط ہے؟ حوصلہ انشاءاللہ میں مشکلات تو بہت آئیں گی کہ فری میں کتابیں لینا، فری میں لوگوں تک پہنچانا، حتیٰ کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ملاقات تک جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے، جیسے مطلب مجھے نہیں سمجھ آتے کہ ان کو کیا بھائی اس سے کیا اگلا آپ کے لیے میں کام کر رہا ہے۔ مطلب میں تو چاہتا ہوں جدھر لائبریریاں نہیں ہیں، میرے دوست ہیں جو دفتروں میں ہیں، میں ان کو کہتا ہوں اپنے دفتر میں بھی لائبریری بنا لے، چونکہ پرانے وقتوں میں جہاں پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے وہاں ہر جگہ انہوں نے لائبریریاں بنائی ہوتی تھی، تو میرا تو یہ مشورہ ہے سر کہ آپ بھی ادھر لائبریری بنا لیں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بھی جی انشاءاللہ۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کوئی ایسے ہوا کہ رات کو دیر تک آپ جاگیں؟ بالکل ایسے کوئی ناول کوئی ختم کیا ہے، کوئی شاعری کی کتاب آپ نے ختم کی ہے اور ٹھان لیے کہ یہ کتاب میں نے ختم ہی کرنی، کوئی ایسی کتاب یاد ہے آپ کو؟ ایسی بہت سی کتابیں ہیں جی سر، یہ ایک ذہن میں نقش ہو جاتی ہے انسان کے، بالکل ایسے اچھی اچھی کتابیں ہیں، مثال ہم مولانا روم پڑھتے ہیں، مثنوی معنوی، یعنی کہ وہ مطلب اس کے لیے کئی راتیں بھی کم ہیں۔ اس طرح کی کیمیاء سعادت جو ہے امام احمد غزالی کی جو کتاب ہے، تو یہ ظاہر ہے تو وہ ایک ہی دفعہ میں تو ختم نہیں ہو گیا ایک رات میں، تو کئی پھر جو آپ کا ذوق شوق ہوتا ہے وہ آپ کو ظاہر ہے وہ آپ کو جگائے رکھتا ہے، تو یہ تو سفر ہے سر، اس میں چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح کشف المحجوب داتا صاحب کی جو ہے کتاب ہے، بڑی بڑی ماشاءاللہ بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ مثنوی معنوی خود جو ہے وہ اس کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ مثنوی معنوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی، یعنی کہ قرآن کے بعد اس میں اتنے ماشاءاللہ حکایات ہے، اگر کوئی کتاب ہے تو وہ یہی ہے جس میں پند و نصیحت ہو رہی ہے۔ اسی طرح شاہ نامہ ہے جو ایک شاہکار ہے فارسی میں، جو فردوسی نے لکھا ہے، تو اس نے 30 سالوں میں یہ لکھا، تو وہ خود فرماتے ہیں کہ بسی رنج بردم در ان سال سی، یعنی کہ بہت رنج اور وہ اٹھائے مطلب تکلیف 30 سالوں میں، بسی رنج بردم در ان سال سی عجم زندہ کردم بین پارسی، یعنی کہ اجموں کی میں نے تاریخ زندہ کر دی۔ اس میں جو ہے مطلب وہ جنگی کہانیاں ہیں، خاص طور سے رستم سوراب کا جو قصہ ہے، تو اس طرح بڑے انٹرسٹنگ لٹریچر ہے فارسی کا، ہمارے اردو کا بہت رچ کلچر ہے، تو میں چاہتا ہوں لوگ پڑھیں اور ادب کی طرف آئیں اور اخلاقیات ہو، جیسے
آج کل تو بس ایسے شوق ہو گیا ہے، مطلب لوگ موبائل میں بھی جو ہے وہ مس یوز، مطلب وہ انٹرٹینمنٹ میں لگے ہوئے ہیں. اچھا، جب موبائل کی بات آ گئی تو موبائل کے لیے بھی لوگ رات کو جاگ رہے ہیں اور کتاب کے لیے بھی لوگ رات کو جاگتے ہیں. بالکل سر. تو جو کاغذ کی کتاب ہے اور موبائل کے اندر بھی ایک کتاب ہوتی ہے، بالکل پی ڈی ایف سر. کی شکل میں آ جاتی ہیں، اور بالکل دیگر تو لوگ اس طرح ویب سائٹس بھی موجود ہیں جہاں پہ کتابیں موجود ہیں. بالکل مزہ ہے مزہ کاغذ میں، مزہ ہے یا اس ڈیجیٹل اسکرین پہ ظاہر مزہ ایک ہے؟ چیز کو تو جو آپ چھوتے ہیں ٹھوس شکل میں، اس کا اپنا ہی مزہ ہے. جیسے کہ کتاب ہے یا کاغذ، اس کا تو اپنا مزہ ہے. مطلب تو موبائل بھی صحیح ہے، لیکن بشرطے اگر لوگ اس کو صحیح یوز کریں. موبائل کا بھی وہ نہیں ہے، لیکن اس میں زیادہ تر لوگ آج کل انٹرٹینمنٹ میں ہی لگے ہوئے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو ان کو صحیح استفادہ کر رہے ہیں، صحیح استعمال کر رہے ہیں. بالکل. تو آپ کیا کہتے ہیں، مشورہ کیا دیتے ہیں جو بھی ہمارے یہاں پہ سننے والے ہیں، ہمارے دیکھنے والے ہیں، کہ کتاب خرید کے ہی پڑھیں؟ کاغذ پہ بالکل ٹھوس کاغذ کا ایک اپنا مزہ ہے، بالکل ایک چیز کو جو صفحے پلٹنے کا ایک اپنا مزہ ہے، بالکل. اور اسکرول ایک الگ چیز ہے. جو بالکل. موبائل پہ ٹچ بالکل اسکرین پہ آپ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. موبائل تو ایسے فاسٹ جا رہے ہوتے کہ یعنی اس پہ آپ صحیح سے، لیکن کتاب میں جو ہے آپ ایک صفحہ صحیح سے پڑھیں گے، پھر جو ہے مطلب وہ اس میں وہ ایک ہیش ٹیگ کا وہ رکھیں گے کہ بھئی اگلے دن پھر اگلا صفحہ پڑھنا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اس میں کئی راتیں لگ سکتے ہیں کہ مطلب جب اب تک آپ کتاب ختم کرتے ہیں. اسے پڑھتے ہوئے وہ تسلسل برقرار رہتا ہے، اس سے آپ کو مزہ آتا رہتا ہے. اچھا، اگر ایک مخصوص تعداد کی بات کریں کہ آپ نے ابھی تک کتنی کتابیں لی ہیں اور آگے دے دی ہیں؟ جی سر، میں تو ابھی تقریباً کتنی ہوں گی اندازہ کوئی، یا 200، 300، 400، 500؟ بالکل تھے. میں تو خاص طور سے بلوچی اکیڈمی جو ہے ان کا بڑا شکر گزار. ریسنٹلی جب میں گیا تھا اس سے پہلے، تو وہ ایک بندے کو اسکول والے کو میں ساتھ لے گیا. میں نے بولا میرے پاس تو کنوینس نہیں ہے، تو بلکہ میں نے کال کی ان کو، تو وہ آ گئے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی جو یہ موٹر سائیکل لے کر آئے تھے، انہوں نے ایک بوری اس نے اٹھایا، اس پہ رکھ دی. اچھا، پوری بوری میں تھے؟ بالکل. اچھا، تو انہوں نے کہا موٹر سائیکل پہ رکھ کے آپ روانہ ہو گئے؟ نہیں، روانہ نہیں ہوا. وہ جو بندہ تھا اس نے ایک بوری رکھی. انہوں نے بولا بھائی یہ اس کی 5-6 بوریاں اور پڑی ہیں، یہ تو موٹر سائیکل پہ نہیں لے جا سکتا ہے. تو اس کو میں نے کہا بھائی کیا پروگرام؟ تو اس نے جب ڈائریکٹر سے فون کر کے بات کی، اس کے ڈائریکٹر نے کہا بھائی جتنے ہیں وہ لے آؤ، جتنی بوریاں میں. تو بعد میں اس نے رکشہ پکڑا اور رکشے میں تقریباً 5-6 بوریاں کتابیں لے گیا. جی، تو کتابوں سے متعلق ہمارا یہ حسین سفر جاری ہے. کتابیں بولتی ہیں، کتابیں باتیں کرتی ہیں، کتاب ہماری دکھ سکھ کی ساتھی ہے، کتاب ہماری بہترین رفیق ہے، ہماری تنہائیوں کی ساتھی ہے. کوئٹہ میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو کتابوں کے فروغ کے لیے، ریڈنگ کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے، اور مفت کتابیں لے کے آگے مفت کتابیں تقسیم بھی کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ادبی سفر ہے، اور کتابوں کا یہ سفر جاری رکھنے کا ایک اس کے پاس حوصلہ بھی ہے اور عزم بھی ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد احمد صاحب.